अस्सलाम वालेकुम। आज हम सफ़र कर रहे हैं कला फरवाला की तरफ। कला फरवाला एक तारीखी कला जो ख़ुता पुठवार में वाक़ है। रावलपिंडी से मशरक़ की जानिब 27 किलोमीटर और इस्लामाबाद हाईवे से 17 किलोमीटर के फासले पर लहतरार रोड चराह गाँव के करीब तहसील कोहटा में वाक़ है। हम बरास्ता गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद से जापान रोड पर सफ़र करेंगे। तो चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो नाज़रीन, हम कला फरवाला के करीब पहुंच गए हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके अपनी बाइक पार्क करेंगे। दिफाई लिहाज से कले की लोकेशन बहुत अच्छी है क्योंकि इसके एक तरफ दरिया सवां है और इसके पिछली जानिब बुलंद वाला पहाड़ हैं। सर्दियों का मौसम होने की वजह से इस दरिया में पानी बहुत कम है। ये रास्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस ज़माने में बहुत बहुत पुराने ज़माने में था। हमने बाइक ऊपर पार्क कर दी है। यहाँ पे कुछ विजिटर्स आए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा पानी है आगे दरिया का, ये क्रॉस करके हम सीधा कले की तरफ जाएंगे। ये एक बहुत खूबसूरत जगह है। कले से वापसी पर इसका भी एक छोटा सा व्लॉग बनाएंगे। ये कला 4 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है। ये कला काफ़ी बुलंदी पर है, तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर रोड बनाया गया है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आबादी वगैरह बहुत ज़्यादा है। काफ़ी आबादी है इसके अंदर। अभी भी गखड़ कौम के लोग इसमें रहते हैं। तो हम एंट्री गेट के करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से रास्ता थोड़ा सा दुश्वार गुजार है। यहाँ से हमें चढ़ना होगा ऊपर गेट की तरफ जाने के लिए। ये कला 1008 ईस्वी से 1012 ईस्वी के दरमियानी अरसा में गखड़ सरदार के गौहर ने बनवाया था। 450 कनाल पर मुहित ये कला दिफाई नुक्ता नज़र से बनाया गया था, जिसके एक तरफ दरिया और दूसरी जानिब बुलंद पहाड़ी है। कले में आबादी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लोगों ने जानवर वगैरह बांधे हुए हैं और सफाई का इंतज़ाम बहुत ही नाकिस है। आप ये जंगली झाड़ियाँ देख सकते हैं। कोई देखभाल नहीं हो रही इस कले की अभी तक। शहर रेशम और जरनेली सड़क के साथ कश्मीर जाने वाले रास्तों के संगम पर वाक़ इस कला की तज़ीवराती अहमियत मुसल्लम है। कले की जो दीवारें सलामत हैं वो 28 से 30 फुट बुलंद हैं और 10 फुट तक चौड़ी हैं।
قلعہ کی شمال کی جانب برگد کا ایک بہت قدیم درخت ہے جس کے نیچے چند پرانی قبریں ہیں اور ایک بیٹھک بھی بنی ہوئی ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت داتا گنج بخش البیرونی اور سخی سبزواری بھی یہاں سے گزرتے ہوئے قیام پذیر ہوئے۔ یہ ایک عجیب و غریب درخت ہے، اس کی جتنی بھی شاخیں زمین سے لگتی ہیں وہ جڑ بن جاتی ہیں، وہ زمین میں چلی جاتی ہیں اور درخت کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالوں کی طرح لٹکی ہوئی ہیں شاخیں، اور جو بھی شاخ زمین کو لگتی ہے وہ جڑ بن جاتی ہے۔ قلعے کی بیرونی دیوار میں 6 دروازے ہیں جن کو لشکری، بیگم، ہاتھی، باو، قلعہ اور زیارت دروازوں کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مرکزی لشکری دروازہ جو دریا کی سمت ہے، اس کی اونچائی 26 فٹ اور چوڑائی 14 فٹ ہے۔ کبھی یہاں دفاعی ضرورت کی پیش نظر 500 فوجی، 50 ہاتھی اور 100 گھوڑے ہر وقت چوکس رہتے۔ گکھڑ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے، اس حوالے سے تاریخ میں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ جنرل کنگھم کے خیال میں گکھڑ کشمیری بادشاہ ابھی سائرس اول کے ماتحت تھے جن کی سلطنت موجودہ پوٹھوہار سے کشمیر تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ایک 400 سال پرانی مسجد اور ایک 400 سال پرانا مقرب خان کا مقبرہ ہے۔ یہاں سے واپسی پر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ خود گکھڑوں کی اپنی تاریخ کے گوہر نامہ از دنی چند 1720 عیسوی کے مطابق وہ سلطان قید بن گوہر کی اولاد ہیں جو اصفہان میں کیان کا رہنے والا تھا۔ اس نے تبت اور بدخشاں کو تسخیر کر کے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی، جبکہ لیپل گریفن کی کتاب چیفز آف پنجاب کے مطابق سلطان قید کا خاندان 10 پشتوں تک کشمیر کے علاقے کا حکمران رہا، اور سلطان رستم خان جب ایک بغاوت میں مارا گیا تو اس کے بیٹے کابل خان نے ناصر الدین سبکتگین کے پاس پناہ لی، جس کا بیٹا گکھڑ شاہ اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ 1001 عیسوی میں ہندوستان آیا، جن کو سلطان محمود نے پوٹھوہار کا علاقہ دیا، جس کے ثبوت کے طور پر سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک وثیقہ بھی پیش کیا جاتا ہے جس میں درمیان اٹک و جہلم کے الفاظ استعمال کیے گئے، حالانکہ اس زمانے میں دریائے سندھ کو اٹک نہیں بلکہ نیلاب کہتے تھے۔ اس کا ایک دروازہ یہ ہے جو بالکل پہاڑی کے سامنے ہے، اس کے سامنے بلند و بالا پہاڑ ہے اور یہ برگد درخت کے بالکل سامنے ہے۔ اب اس قلعے کے چند دروازے اور دیواریں ہی بچی ہیں کیونکہ اس کا خاص خیال نہیں رکھا گیا اور رینوویشن کا کام بھی نہیں کیا گیا، تو باقی سب دیواریں اور دروازے وغیرہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب چلتے ہیں قلعے کی دوسری طرف اور اس کی باقی جو ماندہ دیواریں ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک یہ دیوار ہے سامنے، اس کے ساتھ دروازہ بھی ہے، یہاں تک پہنچنا کافی مشکل ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ زوم کر کے دکھا رہا ہوں۔
جب بابر 1519 میں ہندوستان پر حملہ آور ہوا، ان دنوں یہ علاقہ دو حصوں میں منقسم تھا۔ ایک پر تاتار خان اور دوسرے پر ہاتھی خان کی حکمرانی تھی۔ دونوں چچا زاد تھے۔ تاتار گکھڑوں کا صدر مقام پھروالہ قلعہ تھا، جبکہ کوہستانی علاقے پر ہاتھی خان کی حکمرانی تھی۔ جن دنوں بابر یہاں سے گزر کر بھیرا میں قیام پذیر تھا، ان دنوں ہاتھی خان نے تاتار کو قتل کرکے اس کا علاقہ بھی ہتھیا لیا۔ تاتار کے داماد منوچہر نے بابر کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ ادھر کوہستان نمک کے پار جنگجو سرداروں نے بھی ہاتھی خان کی شکایت کی کہ مسافروں کو لوٹتا ہے، جس پر بابر نے بھیرا سے کوچ کیا اور پھروالہ پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ سخت لڑائی کے بعد ہاتھی خان قلعہ سے فرار ہو گیا۔ 1519 عیسوی میں ہاتھی خان کی صلح نامے کی درخواست پر بابر نے اسے معاف کر دیا اور اسے سلطان کے لقب سے نوازا۔ یہیں سے مغلوں اور گکھڑوں کی دوستی شروع ہوئی۔ 1525 میں ہاتھی خان کو اس کی بیوی نے زہر دے دیا، جس کے بعد تاتار خان کا بیٹا سلطان سارنگ خان حاکم بنا۔ 1526 میں جب بابر نے ابراہیم لودھی کے خلاف پانی پت میں مقابلہ کیا تو سارنگ خان کے بھائی آدم خان 12,000 گکھڑ سپاہی لے کر شریک ہوئے۔ فتح مند ہونے پر بابر نے گکھڑوں کو پوٹھوہار کی حکمرانی سونپ دی۔ 1541 میں شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ہمایوں ایران کی طرف بھاگ گیا۔ شیر شاہ کو معلوم تھا کہ گکھڑ مغلوں کے وفادار ہیں، اس لیے اس نے جہلم میں روہتاس کے مقام پر ایک بہت بڑا قلعہ بنوایا۔ یہ تھی قلعہ پھروالہ اور گکھڑوں کی مختصر تاریخ۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ کو قلعہ روہتاس لے جائیں گے۔ ان تین قلعوں قلعہ روات، قلعہ روہتاس اور پھروالہ کا آپس میں گہرا تعلق ہے، ان دونوں کی بھی تاریخ آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کنٹینٹ پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔